السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 538 ہے اور سورہ انعام کی 3 آیتوں کی تفسیر کی جائے گی۔ آیت نمبر 53، 54، 55، 53، 54 اور 55۔ سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك، اور اسی طرح فتنہ ہم نے فتنے میں ڈالا، بعضهم ان کے ایک کو ببعض دوسرے کے ذریعے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں، اہؤلائی کیا یہی لوگ ہیں، من اللہ کہ اللہ نے احسان کیا، علیہم ان پر، من بیننا ہمارے درمیان سے، الیس اللہ کیا اللہ نہیں ہے، بعالم خوب جانتا، بالشاکرین شکر کرنے والوں۔ وَإِذَا اور جب جاءَكَ آپ کے پاس آئیں، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، فقل آپ کہہ دیجئے سلام سلام علیکم تم پر، کتب لازم کر لیا ہے، ربکم تمہارے پروردگار نے، علی نفسہ اپنے نفس پر، الرحمت مہربانی کرنا، انہ کہ بے شک، من جو شخص عمل کرے منکم تم میں سے، سوءا برا، بجہالت جہالت سے، ثم پھر تاب وہ توبہ کر لے، من بعدہ اس کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لے، فانہ تو یقیناً وہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وکذالک اور اسی طرح نفصل ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیات آیات کو، لتستبین اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے، کیا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو، اور اس لیے کہ گنہگاروں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے۔ دوسری چیز، تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے۔ تیسری بات، کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ چوتھی بات، اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو سلامتی ہو تم پر۔ پانچویں بات، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے۔ چھٹویں بات، اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اور ساتویں بات، اور ہم اسی طرح نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ بزرگان محترم، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ انداز میں آزماتے ہیں۔ مختلف طریقوں سے جو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں ایک شکل آزمائش کی یہ بھی ہے کہ مالداروں کو مال دے کر آزماتے ہیں کہ وہ مال و دولت کے ملنے کے بعد مال و دولت کے دینے والے حقیقی خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہو کر شکر گزاری کرتے ہیں، یا ان لوگوں کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں جو لوگ دولت سے محروم غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کو حقیر سمجھتے ہوئے غرور و گھمنڈ کرتے ہیں، جیسا کہ مکے کے مشرکین تھے جن میں کے رئیس اور مالدار قسم کے جو لوگ تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو غریب تھے
ان کو حقیر سمجھتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو آپ کی مجلس سے اس وقت دور رکھیے جس وقت ہم آپ کے دربار میں آئیں۔ مکہ کے مشرکین کو یہ اعتراض تھا کہ اگر یہ دین اسلام کوئی بھلی چیز ہوتی تو پہلے ان مالداروں کو دی جاتی اور ان غریبوں مسکینوں کو نہ دی جاتی۔ چنانچہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، کافروں نے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا کہ اگر یہ دین و ایمان بہتر چیز ہوتی جو انہوں نے اختیار کی ہے تو یہ ہم سے آگے نہ بڑھ جاتے۔ جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ انسان ہر طرح کی دینی و دنیاوی بڑائی اور برتری کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے۔ یہ مالدار خود سے یہ بات تجویز کر لیتے ہیں کہ ہر بھلی چیز میں ہمارا پہلا حق ہے۔ ہم نے اگر دین اسلام قبول نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام کوئی بھلی چیز نہیں ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر ایمان والے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان مسلمان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم۔ کتنا بڑا احساس غریب مسلمانوں کو مالدار کافروں کے مقابلے میں دیا گیا کہ نبی آخر الزمان سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم پر سلامتی ہو۔ چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کہا تھا سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اے صحابہ تم پر سلامتی ہو کہ اللہ نے تم پر رحمت نازل کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ جو شخص تم میں سے جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کر لے پھر اس کے بعد توبہ بھی کر لے اور اپنا ہاتھ درست کر لے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہاں جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کرے اس سے مراد علمی جہالت مراد نہیں ہے بلکہ عملی جہالت مراد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو گناہ جانتے ہوئے گناہ کرنا اور اس کے مواخذے اور محاسبے کی جانب توجہ نہ کرنا، یہ ایک طرح سے جہالت ہے، نادانی ہے اور حماقت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں یوں کہا گیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برائی کر گزرے پھر جلدی ہی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مجرموں کا راستہ واضح اور ظاہر و باہر ہو جائے۔ آیات کے بیان کرنے کے کئی فائدے ہیں جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجرموں کا راستہ کون سا ہے اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انجام بد سے بچائے اور ہم سب کا انجام بہتر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔